أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ دوستان گرامی، آج الحمدللہ کہ ہمارا 10واں پارہ شروع ہوا ہے۔ آج اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پارے کا نام ہے وَعَلَمُوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو، اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قربت داروں کا اور یتیموں اور مساکین کا اور مسافروں کا ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن وہ جماعتیں باہم ٹکرائی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دشمنوں کا جو مال جہاد کے دوران مجاہد ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے یعنی خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، اس کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت نے اول تو یہ بتلایا کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا، اور اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائیں گے۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مساکین اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مال غنیمت کی تقسیم، اس کے حصے اور اس کے مستحقین۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کا اول پڑھا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مال غنیمت کی تفصیل بیان کرتا ہے جو اس نے خاص طور پر اس امت کے لیے حلال کیا ہے، اس سے قبل اگلی امتوں پر یہ حرام ٹھہرا تھا۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار پر چڑھائی اور حملہ کرنے کے بعد حاصل ہو۔ فی الحال وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھیڑے ہاتھ آ جائے، مثلا ان سے صلح کر کے جو کچھ مال بطور تاوان وصول کیا جائے، وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، جزیہ یا خراج وغیرہ کا مال ہو۔ امام شافعی اور دیگر علماء
سلف و خلف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے، لیکن بعض علماء غنیمت کا اطلاق فی اور فی کا غنیمت پر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت سے سورہ حشر کی یہ آیت ما افعى اللہ منسوخ ہو گئی، اور اس طرح مال غنیمت کے پانچ حصوں میں سے 4 حصے تو مجاہدین کو ملیں گے اور 1 حصہ ان کو ملے گا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قربت دار، یتامى، مساکین اور مسافر لوگ۔ لیکن یہ قول قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور وہ آیت جو بنو نصیر کے بارے میں اتری ہے وہ علماء سیر اور مغازی تاریخ دانوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کہ قصہ بنو نصیر جنگ بدر کے بعد کا ہے، اور نہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن جو لوگ فی مال غنیمت میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آیت تو فی کے بارے میں اتری ہے، یہ غنیمت کے بارے میں ہے، جو کچھ لوگ فی اور فے، یعنی فی کو فے بھی کہا جاتا ہے، غنیمت کے معاملے کو امام کی رائے پر موقوف رکھتے ہیں، جیسی اس کی مرضی ہو ویسا کرے۔ اس طرح ان دونوں آیات حشر اور آیات تخمیس میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔